چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ چلیے پڑھنا شروع کریں، کوئی ساتھی؟ میں پڑھوں؟ ٹھیک ہے، شروع کریں آپ۔ من القائل يا بني إياك ومشادقات الأحماق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومشادقات البخيل فإنه يقعد عنك أهوز ما تكون إليه. قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنما أوصى ولده الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے یہاں جلسہ ہو رہا کیا؟ جلسہ نہیں، مسکن آیا ہے رستے میں، اسی لیے آواز ہو رہا ہے بہت۔ او ٹھیک ہے، ٹھیک، میوٹ کر لیجیے آپ۔ جی راغب پڑھیں آپ۔ فضا آپ پڑھیں۔ جی پڑھوں یا پڑھیں پڑھیں راغب پڑھیں۔ من القائل يا بني إياك ومشادقات الأحماق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومشادقات البخيل فإنه يقعد عنك أهوز ما تكون إليه. قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إنما أوصى ولده الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک ساتھی ترجمہ کر دیں۔ نصرت نساء آپ ترجمہ کریں اس کا۔ من القائل، کس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک و مصادقۃ الاحمق، تم اور احمق کی دوستی، فإنہ یرید، پس وہ، فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، سر اس کا کیسے ہوگا یہاں پہ؟ یرید، وہ ارادہ چاہتا کرنا، ہے کہ وہ تم کو نفع پہنچائے، چاہنے کے معنی جی، میں۔ فیضرک، پس وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ دے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، تم اور بخیل کی دوستی، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونَ إِلَيْهِ، سر اس کا کیا ہوگا؟ قاعدہ اگر صلہ عن کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اہتمام نہ کرنا۔ سر اہتمام نہ کرنا، فإنه، وہ جس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی اس کا بھی وہ اہتمام نہیں کرے گا۔ ٹھیک، سر اہتمام مطلب ریسپیکٹ، اہتمام مطلب کیا؟ اہتمام مطلب اہتمام نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا۔ اچھا جس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی اس کا بھی وہ نہیں کرنے دے گا۔ اچھا ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے۔ من القائل یا بنیا، کس نے کہا، اے میرے بیٹے، ایاک و مصادقۃ الاحمق، ایاک یہاں پر جو ہے نا بچنے کا معنی میں آتا ہے، ایاک بچو، احمق کی دوستی سے، بیوقوف کی دوستی کرنے سے، بیوقوف سے دوستی کرنے سے بچو۔ فإنہ یرید ان ینفعک، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا، فیضرک، لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا کیونکہ بیوقوف ہے وہ۔ وإیاک ومصادقۃ البخیل، اور بخیل کے بھی ساتھی بننے سے بچو، یا کا معنی بچو، بخیل کے بھی ساتھی بننے سے بچو۔ فإنہ یقعد عنک احوج ما تکون الیہ، احوج ما تکون الیہ، جس کی جانب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی جس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی،
यक़उदु अन्का, और उसका भी वो तुम्हारी जानिब से एहतमाम नहीं करेगा, तवज्जो नहीं देगा उसकी तरफ वो, या उससे भी तुम्हें वो गाफिल कर देगा। क़ालहु अली इब्नु अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहु इंदमा औसा वलदहु अल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। इसको अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु ने कहा, इंदमा, जब उन्होंने अपने बेटे हसन को वसीयत की। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं ये नहीं बता पाया कि इन्होंने क्या पढ़ा। वैसे अब आपको इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कहीं आपको लगता है कि यहाँ ज़बर क्यों आया या फिर इसका माना क्या है, तो पूछ लें। सर मुसादका का माना सादका युसादिकु माने दोस्ती करना, साथी बनाना, इस तरह से। सदीक होता ना, सदीक दोस्त के माने में, तो सादका दोनों का दोस्त बनना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इयाका के बाद जरूरी है कि हम इसको वाव लाए, या वाव के बगैर भी आता है इयाका? ऐसे में ना आता है, जैसे कि ये असल में मफूल क्या बनता है, वो मफूल मतलब मफूल माहू वाली ये बहस बनती है यहाँ पर। अगर आपको ठीक। अगर जैसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वहां पर, तो सिर्फ इतना बोलता है आदमी, इया का बचो बचो, है ना। वैसे वाव ला करके मफूल माहू बनाया जाता है इसको, इया का व मुसादक़तल अहमकी। वरना कुरान ने जैसे कहा इया का नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ पर है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। लेकिन अगर वाव के साथ इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये मफूल बन जाते हैं। इसलिए देखें यहाँ ज़बर भी है, इय्याका व मुसादक़तल अहमक, बचो किससे, अहमक की दोस्ती करने से। जी सर, शुक्रिया। दोबारा तर्जुमा आप खुद करें, जिन्होंने लिखा है चैट में, आप खुद कोशिश कीजिए, हम लोग यहाँ सीखने के लिए हैं। कोशिश कीजिए आप, मैं को पिन करके तर्जुमा कीजिए आप। हिचकिचाइए नहीं, कीजिए, हम बताएंगे, कीजिए ना। शाहनारा बेगम, आप कीजिए तर्जुमा। कीजिए ना आप, इतना आसान तो। मनिल काइलू, कौन कहने वाला है, या बुनैया, ए बेटे, इय्याका, बचो, व मुसादक़तल अहमकी, अहमक को दोस्त बनाने से, फ़इन्नहु युरीदु, वो चाहेगा, अय्यनफ़ाका, तुम्हें नफ़ा पहुँचाए, यानी वो तुम्हें नफ़ा पहुँचाना चाहेगा, फ़यज़ुर्रका, लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा। व इय्याका, और बचो, बखील के दोस्ती करने से, फ़इन्नहु यक़ुदु अन्का अहवज मा तकूनु इलैहि, क्योंकि वो तुम्हें गाफिल कर देगा उस चीज़ से जिसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी। क़ालहु अली इब्नु अबी तालिब, इसको अली इब्न अबी तालिब ने कहा, करमल्लाहु वजहहु, ये उनके नाम के साथ लिखा जाता है, अल्लाह ताला उनके चेहरे को मुकर्रम करे। इंदमा औसा, जब उन्होंने वसीयत की, वलदहु अल हसना, अपने बेटे हसन को, रज़ी अल्लाह। किन्हीं को कुछ कहना हो यहाँ पर? चलिए, आप लोग नहीं कहते तो मैं पूछ रहा हूँ। जी सर लास्ट लाइन में वो जो इंदमा औसा, वालिद और हसन को एक ही इराब होगा। हाँ, देखें, इसलिए कि देखिए औसा में जो है ना, वसीयत करने वाला फाइल अली रजी अल्लाह अन्हु, तो औसा को तो फाइल मिल गया, औसा फेल है, उसको फाइल चाहिए, उसको फाइल मिल चुका है, अब उसको मफूल चाहिए। तो उन्होंने हज़रत अली ने वसीयत किसको की थी, अपने बेटे हसन को, तो मफूल बन जाएगा पूरा पूरी, वलदहुल हसना। मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है फयजुर्रका, ये रा पर ज़बर क्यों है? यहाँ पर ना सर ये जो जवाबी कायदे शर्त है ये? फिर अन की वजह से नहीं, क्या की वजह से है, अन की वजह, उसमें अन की वजह से हरफियात ना, अन हरफ नासिब है सर। कौन हरफ अन नासिब है? यनफा नहीं, अन यनफा की का वजह से। यानी यनफा और फयजुर्रु का, दोनों का यानी एक ही होगा, यानी अमल अन ही करेगा उनके ऊपर। अच्छा, और कोई साथी बताएं।
جی کشمیر میں جگہ خالی ہے ترمذی اور بخاری پڑھانے کا. آپ میں سے کوئی جانا چاہتے ہیں؟ جی سر ساتھی ریپیٹ لکھ کیجیے رہے تھوڑا ہیں. سر. جی کیا بولے سر؟ کہہ رہا ہوں کشمیر میں جگہ خالی ہے ترمذی اور بخاری پڑھانے کا. آپ میں سے کوئی جانا چاہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے نا یہاں پر کہ فیض الرقا میں نا فا کے بعد ان پوشیدہ ہے. آپ دیکھیں آپ پڑھے ہوں گے حتیٰ کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے بہت جگہ پر. تو حتیٰ کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو وہاں زبر دیتے ہیں ہم لوگ. مثال ابھی ذہن میں تو نہیں ہے. سر پھر یہ فائے سبب بھی ہے. فا کتنے طرح کا ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. فائے سر سبب بھی ہے. اس میں یہی آتا ہے شاید فائے سبب بھی ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. علام جہود فائے سبب وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ کہہ رہا ہے نا فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ. اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا بھی تو نقصان کر دے گا. اور یہاں پر کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ میں سے؟ کچھ بھی نہ پتا ہو تو بولیے. قعد عن کا معنی لکھ لیا آپ لوگ؟ قعد معنی ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن قعد عن کے ساتھ اگر آ جائے تو اہتمام نہ کرنا، غافل کر دینا، توجہ نہ دینا، اس طرح کا معنی لکھ لیجیے گا. اس میں سے کوئی بھی لفظ جو آپ کو نہ پتا ہو تو پوچھ لیجیے یہاں پر تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو. کوئی بھی لغت. سر دخیل کے احواج مطلب وجہ سے آیا ہے نا سر؟ ہلو. احوج کس سے آیا ہے؟ وجہ سے نہ کیا؟ نہیں وجہن تو اس کا تو اعراب بس اتنا ہی ہے واو والا. یہ تو اس کا اعراب صرف اتنا ہی ہے نا. نہ سر وجہن ترجمہ بول رہے سر. وجہ اچھا یہ وجہ کا معنی چہرہ. احوج مانے ضرورت. حاجت جانتے نا حاجت جسے کہتے ہیں وہی حاجت. جی احوج ہے. جی. ہاں. اور کنوں کو اس میں کوئی بات؟ چلیے جو نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیں. ٹھیک ہے ابھی آپ یہاں پر ہیں ہم لوگ. انشا بھٹ آپ پڑھیں اس کو. جی سر. من القائل ان اغنى الغنى العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجب واكرم الحسب حسن الخلق. قاله الامام علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. تحسین اختر آپ پڑھیں. مینارہ خاتون آپ پڑھیں. رقیہ آپ پڑھیں اس کو. جی مینارہ خاتون پڑھیں. हेलो جی پڑھیں. सर मन القائل से पढ़ूं. ہاں जी. मन القائل ان الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار. اوپر والا بچا ہوا نا ابھی. قاله الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس کو یہاں سے بچا ہوا من القائل ان اغنى الغنى العقل. کوشچن پڑھے اس کا. سوری من القائل ان اغنى الغنى العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجب واكرم الحسب حسن الخلق. قاله الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ قال عنہ. امام زبردست دیجیے جو آپ کو. قاله امامہ. ٹھیک ہے. رقیہ آپ پڑھیں اس کا ترجمہ کریں. من القائل ان اغنى الغنى العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجب
وأكرم الحسب حسن الخلق قاله الإمام علی بن ابی طالب. کس نے کہا ہے کہ بہترین یعنی مالداری یا بے نیازی عقل ہے، اور سب سے مطلب بڑھ کے جو فقر غریبی ہے وہ نادانی ہے، حمق بیوقوفی ہے. وأوحش الوحشة العجب، اور مطلب جو دہشت یا ڈراونا ہوتا ہے وہ عجب کس کو بولیں گے؟ خود پسندی، سیلف. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سیلف، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیلف کچھ ریسپیکٹ. لوگ ہوتے ہیں سیلف لیس، نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف لیس، یعنی کہ وہ سیلفش. ہاں ٹھیک بولے سیلفش. اپنا وہ کرتے ہیں. وحش الوحشتی العجب یعنی دہشت زدہ جو چیز ہے وہ ہے یہ کہ خود پسندی یعنی خود کو ہی بس پسند کرنا. وہ اکرم الحسبی حسن الخلقی، اور بہترین حسب و نسب جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے. قالہ الامام علی بن ابی طالب، اس کو امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے. بہت اچھا. مینارہ خاتون آپ تو پرانے ہیں، آپ بتائیں امامہ آپ نے کیوں پڑھا تھا؟ سر سوری وہاں سر امامو ہوگا، وہاں فائل ہے امامو، ہم نے سمجھا نہیں. امامو ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح نا اگر یہاں پر دیکھیں یہ جو العقلو ہے، الحمق ہے، اس کو نا اس طرح سے نہ پڑھے ہم لوگ کو ان اغنى الغنى العقل واکبر الفقر الحمق. اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اصل میں یہ ان اغنى الغنى ایک چیز ہے، العقل الگ ہے اس کی. ان اغنى الغنى العقل، سب سے اچھی بے نیازی جو ہے وہ عقل ہے، اور سب سے فقر میں سب سے بڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بیوقوفی ہے. اور وحشت، یعنی وحشت مانے بھی یہی ڈراؤنا کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر اس کو کہیں آپ ڈر کی بات. تو وہ کیا ہے؟ خود پسندی، بیکار چیز. وحشت مانے ڈراؤنا یا اندھیری، تاریکی جسے کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ سیلفش ہونا کسی کا، مطلب خود پسندی، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، دوسرے کا خیال نہیں کرنا. وہ اکرم الحسبی، اور خاندان میں سب سے اچھی مطلب حسب و نسب اگر پہچانی جائے تو وہ اچھے اخلاق سے پہچان سکتے ہیں. قالہ الامام علی بن ابی طالب، اس کو کس نے کہا؟ امام علی ابن ابی طالب نے کہا. بتائیں گے حمق کیا ہے؟ یہ عجب حمق کیا ہے؟ خبر ہے سر، خبر. نہیں خبر نہیں، واحد تسنیہ جمع میں سے بتایا. او سوری. احمق کی جمع کیا کیا آتی ہے؟ احمق کی جمع انہیں کو پتا ہو تو بتائیں. سر ہمقا ہوگا، ہمقا. اور حمق نہیں. اچھا، یہ خلق کس کی جمع بتائیں؟ اخلاق کی جمع خلق. اخلاق سے. خلق جمع ہے یا خلق جمع آتی ہے اخلاق کی؟ قرآن نے کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر خلق جمع ہوتا تو عظیم واحد نہیں آتا، پھر اس کو وہ مؤنث کے ساتھ آ جاتا. خلق عظیمہ ہونی چاہیے پھر وہاں پر. چلیں آپ سب کی ذمہ داری ہے، ایک یہ دیکھیں حمق کیا ہے، یہ عجب کیا ہے، اور خلق اخلاق کی جمع کیا آتی ہے. یہ دیکھیں خلق اخلاق تینوں دیکھ کر کے آئیں. آگے ہے سوال ہے. ہیلو سر، یہاں کنفرم ہونے کے لیے میں بولتی ہوں ان حرف مسبب الفعل اغنا مضاف اغنا مضاف الیہ ده مبتدا جی یہ ہوگا ایسا. اور ہاں، العقل مضاف خبر، سے مل کر مبتدا، العقل خبر. العقل خبر. تو اسی جی طرح سے عطف ہے، ایسا ہی ہوگا سب. ہاں سب ایسا ہی ہوگا، سب جگہ ان لگا ہوا ہے. ان اکبر الفقر الحمق، ان اوحش الوحشت العجب. جی عبدالعزیز آپ ہاتھ اٹھائیں، پڑھیں آپ. اوکے سر.
لرنر آپ پڑھیں، آپ تو پرانے ہمارے ساتھ. محمد ابرار آپ پڑھیں گے، پڑھیے، کوشش کیجئے، باقی ہم لوگ بتائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل إن الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار فخذوا من دار ممركم إلى دار مقركم جی جی وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرجوا. ٹھیک ہے، یہاں سے رہنے دیں، سب کا بعد میں پلٹیں گے ہم لوگ. بہت اچھا. لیکن ہم آپ پرانے ہمارے ساتھ، ہم 2-3 چیز آپ سے پوچھیں گے جو بہت مطلب کہ یہ دیکھیں، یہاں پر من حرف جر ہے، یہاں الہ حرف جر ہے، تو یہ 2 پھر سے پڑھ کے بتائیں ہمیں. فخذوا من دار ٹھیک ہے، ممركم ٹھیک ہے، یہاں پر إلى دار مقركم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا. دوسرے ساتھی پڑھیں. بشرا حامد آپ پڑھیں اس کو. من القائل إن الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار فخذوا من دار ممركم إلى دار مقركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا یہاں پر قلوبکم، اور یہاں پڑھا ہے ممرکم. آپ پرانے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیں یہ کہ یہاں پر زبر پڑھنے کا آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب کس طرح سے؟ کوئی فعل فاعل اس سے پہلے ہو، ان ہو؟ ممرکم سے. ٹھیک ہے، اچھا، بہت اچھا. یہ لاسٹ پڑھ کے جی جی کہیں. نجم الحق آپ ترجمہ کریں گے اس کا؟ آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں پرانے سے، پڑھ کے ترجمہ کیجیے. دیکھ کے نہیں ہے وہ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، عبارت پڑھیں آپ. جی سر. من القائل ان الدنيا دار البلاغ والآخرة دار القرار فخذوا من دار ممركم إلى دار مقركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج. آج سے نا میں ایک کام اور بڑھا رہا ہوں. قاعدہ تو جو یہاں پر بتایا جائے گا وہ بتایا ہی جائے گا، لیکن آپ لوگ نا یہ چیز میرے پاس سے شاید لے لیجیے آپ لوگ. تو نا جیسے کہ اس میں آپ کو کیا نہیں آتا ہے، دارو قرار تو آتا ہی ہوگا آپ کو. ممر کیا ہے، یہ مر یا مرو سے تو دیکھ لیا کیجیے گا کہ ممر کیا ہے، یہ مقر کیا ہے. تو اگر جو بھی دیکھ کے اسے مطلب زبردستی تو نہیں ہے، جو دیکھ کے آئے گا اس کا فائدہ ہوگا. تو یہاں پر بتا پائیں گے آپ. سبا تبسم آپ ترجمہ کر دیں اس کا. جی سر. من القائل ان الدنیا دار بلاغ، یہ کہنے والا کون ہے کہ دنیا جو ہے وہ جانے والی جگہ ہے. والآخرۃ دار قرار، اور آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے والی جگہ ہے. فخذوا من دار ممرکم الی دار مقرکم، تو آپ جانے والے گھر کو فوقیت دیجیے، جو قرار والا گھر ہے یعنی آخرت پہ اس کو فوقیت دیجیے. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ، اور اپنے دلوں سے دنیا کو نکال دو. قبل ان تخرج، اس سے پہلے کہ تمہیں نکالا جائے. ٹھیک ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا، دیکھیں. من القائل ان الدنیا دار بلاغ، دنیا جو ہے بلاغ، یہاں معنی اس کا جانے والا. دار کا معنی گھر ہوتا ہے، تو دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے. دار بلاغ کوچ کرنے کا گھر ہے. والآخرۃ دار قرار، قرار منے ایک جگہ ٹکا ہو جانا. تو آخرت جو ہے دار قرار، وہ قرار کی جگہ ہے، گھر ہے. فخذوا من دار ممرکم الی دار مقرکم، تو تم جو ہے اپنے گزرنے والے گھر سے ہمیشہ کے گھر کی طرف چلو. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ، اور دنیا سے اپنے دلوں کو نکال دو. قبل ان تخرج، ٹھیک ہے، قبل ان تخرج، قبل اس کے نکلے. یہاں آگے عبارت آئے گی. اور
ہمارے ساتھیوں میں جنہوں نے پڑھا اس کو دارن بلاغن دارن قرارن، تو کوئی بھی آپ میں سے جو پڑھے وہی انہیں میں سے بتائیں کہ ایسا کیوں لگا آپ کو کہ یہاں موصوف صفت بن رہا ہے یہ؟ دیکھیے بولیے، کوئی بلا جھجک بولیے. سر دکھنے میں سملر لگ رہا تھا اس لیے سر، اور یہاں پہ کوئی مونس کے بھی علامت نہیں تھا اس لیے پڑھ دیا تھا سر. ٹھیک ہے ٹھیک. ویسے نا ترجمہ دیکھا کریں ہمیشہ، ٹھیک. دارن بلاغن کا معنی کیا ہوگا اگر آپ کریں گے تو؟ دارن بلاغن، دارون دارن قرارن. سر موصوف صفت ہے نا، دارون بلاغن دارون قرارون. کیا معنی کریں گے ویسے؟ جی کیا معنی کریں گے؟ والآخرت دارون قرارون، مطلب ہمیشہ ٹھہرنے والا گھر جو ہوتا ہے، یعنی جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بات ہو رہا ہے. ہمیشہ والا گھر. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ دیکھے ہوں گے، جیسے کہ ایک مکتبہ بھی ہے وہاں پر دیوبند میں، تو دارالعلم ہے، علم کا گھر. یہاں دیکھیں مدرسے تو بہت سارے مدرسوں کا نام ہوتا ہے نا، دارالعلوم. کبھی آپ نہیں سنو گے کہ مطلب دارالعلوم ایسا کہتے ہو، یا الدارال یہ کس طرح کہتے ہو. تو مجھے لگتا ہے نا دار کو مضافی بناتے ہیں اور اگلے والے کو مضاف الیہ بناتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا کئی جگہ استعمال کیا. کنوں کو یاد آتا ہے جی دار کا سر قرآن میں؟ سر یہ مضاف مضافل ہے. قرآن میں کوئی مثال یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ویسے مجھے وہی یاد ہے، دارالعلم ایک مکتبہ وہاں پر دیوبند میں، آپ لوگ جانتے ہو تو انہیں مضاف مضافلے ہو کر کے استعمال ہوتا ہے یہ. دار بلاغن دار قرارن. ویسے آپ موصوف صفت کر سکتے ہیں، منع نہیں کر رہا ہوں. دارن بلاغن کا معنی ہو جائے گا، یعنی ایک ایسا گھر جو کوچ کرنے کا گھر ہے. دارن قرارن کا معنی ہو جائے گا ایک ہمیشہ رہنے کا گھر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دارو کو مضاف بنا کر استعمال کرتے ہیں. بس دونوں کر سکتے ہیں آپ، بہت اچھا. یہاں پر بتائیں کہ بہت سے ساتھیوں نے اس کو ممرکم پڑھا، کسی نے اس کو مقرکم پڑھا. وہ لوگ بتائیں ایسا کیوں، کیا ہے یہ ممرکم؟ سے ممرکم مضاف الیہ ہے نا، من داری ممرکم. ٹھیک ہے، وہ تو مضاف الیہ، وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ممرکم کیا ہے؟ آپ صرف اتنا کو بتایا ہمیں، ممرکم ہے کیا؟ یہ کس باب سے لگتا ہے آپ کو اس کو ممرکم پڑھ رہے ہیں آپ؟ ممرکم پڑھنے کے لیے آپ کو مقبل، یعنی کہ آپ پڑھیں گے قبل یقبل تفعیل سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو. تقبل یتقبل تفعول بابے. تفاعل سے پڑھ کے بتائے ہم، آپ ہمیں پڑھیے پورا گردان پڑھیے تو. تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل، ممرکم متقبل. نہیں ہو پائے گا اس سے، تو ایک حروف زیادہ ہی متقبل میں. سے پتہ اور کنہیں کو پتہ نہیں. ہے؟ آپ مصدر میمی جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی مصدر میمی کچھ ہوتا ہے؟ جی تھوڑا تھوڑا مصدر میمی. دیکھیں آپ تھوڑا سا سنیں، مصدر میمی کچھ کرتے نہیں لوگ، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہوتا ہی ہے اصل میں، کہاں گیا، مرور ہے. دیکھیں مرہ یا مرور کا مصدر کیا؟ مرور ہے نا، یہ ہے مرور. تو مرن بھی اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک. تو اس سے پہلے کچھ نہیں کرتے، سمپل سا مر کو اور پھر ایک اور مم بڑھا دیتے ہیں، بس اتنا کرتے تو ممرکم ہو گیا، صاف سی دیوار. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو. اسی طرح مقر جو ہے ٹھہرنے کی جگہ، مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھہرنے کی جگہ. قرار گاہ. یہ قرار سے یہ بنے گا آپ کا. تو الی داری مقرکم. اب اس کو مقرکم نہ پڑھیں ہم، بلکہ الی داری مقر ہے، یہ مقرکم. مقر بھی کہتے ہیں، اور ایک اور وہ آتا ہے مستقر. مستقر کا معنی بھی ہوتا ہے ایک جگہ وہ ہونے کی جگہ. تو یہ ہے الی داری مقرکم. ممر جو ہے کہیں، یہ اس میں ظرف کیا آتا ہے کوئی بتائیں گے؟ اس میں ظرف، اس میں سے ثلاثی سے اس میں ظرف کیا آتا ہے اس وزن پر؟ سر مفعل اور مفعل کے وزن پہ آتا ہے. اچھا، مفعل اور مفعول کے وزن پر. اس میں مفعل ظرف اور نا، مفعل کے وزن پہ. شاید یہ مقر جو ہے نا وہی ہے، مطلب کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ. اس طرح سے الی داری مقرکم. مقر میں دو راہ ہے، تو مفعول کے وزن پر ہو جائے گا.
اسی طرح بہت سے ساتھی نے یہاں پڑھا قلوبکم، کیوں ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ قلوبکم پڑھیں؟ فاعل بننے کے لیے آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ فاعل کون بن سکتا ہے؟ جنہوں نے پڑھا قلوبکم وہ دیکھیں جھجکیے نہیں، آج کی ہماری یہی غلطی کل ہم لوگ کو فائدہ دے گا۔ جنہوں نے پڑھا تھا قلوبکم تو کیوں لگا آپ کو؟ یہ کل بتایا گیا تھا یہاں پر کہ آپ جی پڑھیں بشرا احمد، کیا کریں آپ؟ قلوبکم، جی جی، کیونکہ دیکھیں یہ اخرجو ہے، ٹھیک، اور اگر یہ اخرجو ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں۔ اخرج میں بھی یہی بات ہے، اخرج میں فعل ہوتا ہے اور اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے، تو اخرجو میں بھی انتم ضمیر فاعل ہے، تو فعل کو فاعل تو مل گیا ہے، اب اس کو جو ہے صرف کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو اب صرف مفعول چاہیے۔ ہلو جی سر، جی بتائیں، کہیں سر مجھے لگ رہا ہے کہ اخرجو ہوگا کہ تم نکل جاؤ، اور اخرجو باب افعال سے وہ کسی کو نکالنا ہوتا ہے۔ ہاں تو پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ ہی کیجیے، صرف اتنا ترجمہ کیجیے، اخرجو من الدنیا قلوبکم، تو کیا معنی دنیا ہوگا؟ سے تمہارے تم دل لوگ کو نکلو، میں نکالو۔ کر رہا ہوں، تو نکالو کے لیے آپ کو نا اخرجہ بنا استعمال کرنا پڑے گا، خرج میں نے تو نکلنا، اور اخرج میں نکالنا۔ اخرجو من الدنیا قلوبکم، دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو، اور اخرجو مانے نکلو، اخرجو من الدنیا قلوبکم۔ جی بتائیں جلدی سے، یہ نا اخرجو اخرجو نہیں ہے، ٹھیک، اخرجو من الدنیا قلوبکم، تم لوگ نکالو دنیا سے اپنے دلوں کو، سمجھ میں آپ کو پھر صحیح؟ جی 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 آپ سمجھ میں آئے۔ اور کنہیں کو اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ کنہیں کو کچھ لگتا ہو کہ یہاں عبارت یہ ہے، یا کچھ بھی آپ کو اس میں نہ پتہ ہو تو پوچھ لیجئے بھائی، ہم لوگ سب سیکھنے کے لیے یہاں ہیں۔ آگے صفحہ پہ چلیں پھر، یہ ہے قبل ان تخرج منہا، کون پڑھیں گے اس کو؟ سب تبسم آپ پڑھیں اس کا پورا۔ جی، قبل ان تخرج منها ابدائکم، یہ حمزہ ہے اس کو، نون ہے، نون بدن کی جمع ہے، ابدانکم، ابدانکم، ٹھیک ہے، جیسے آگے پڑھیں اس سے تھوڑا سا اور۔ پہلے کہ آپ کے بدن کو جو ہے اس سے نکالا جائے، یعنی آپ کی روحوں کو نکالا جائے دنیا سے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں القائل سے۔ القائل هو الخطيب الشهير صحبان وائل۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے یہاں پر ابدانکم کیوں پڑھا؟ شاید ابدانکم سر پڑھ لیں آپ، زیر دے دیں۔ جی سر میں نے زیر پڑھی سے، لیکن اس میں زبر ہی آ جائے گی، ابدانکم۔ کیوں زبر کیوں آئے گا؟ قبل ان، پھر سے وہاں سے سر پڑھا یہ قبل ان، قبل ان تخرج منها ابدانکم، کیا ترجمہ سر کریں گے آپ؟ سر اس سے پہلے کہ آپ کے جسموں کو اسے نکالا جائے۔ سر خرجہ میں جو وہ فعل فاعل آ رہا ہے۔ نہیں میرے تھوڑا اور کوئی ساتھی بتائیں، چلیے رکیے ایک منٹ، آپ میں سے کوئی ساتھی بتانا چاہتے ہیں؟ کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ کوئی ایک آدمی میں کو اوپن کیجیے، پڑھیے اس کو، قبل ان تخرج سے یا تخرج، جو بھی پڑھنا چاہیں۔ جی فضا پڑھیں۔ کہ ابدانکم مفعول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، مفعول بن رہا ہے، اور کوئی پڑھیں؟ میں شروع میں کہا تھا نا کہ اگر جب ہم لوگ پرانے ہو جائیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا، آپ سے پوچھا کروں گا۔ جی پڑھیں بشرا حمید۔ ابدانکم، کیوں، کیا معنی کریں گے آپ اس کے بعد؟ قبل ان تخرج منها ابدانکم کا ترجمہ کریں آپ، اس میں سے لکھ دیتا پہلے ہوں۔ کہ جی
کریں قبل ان تخرج منہا ابدانکم مینس کہ اپنے بدن کو، یہ تو ہی فاعل بنے گا میرے حساب سے. کس کا تخرج تھا؟ ٹھیک ہے، اور ایک ساتھی بتائیں پھر آپ بتائیں. سر ابدانکم مطلب مفعول بن رہا ہے شاید، کنفرم نہیں ٹھیک ہے ہوں پر شاید، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ساتھی اور بتا دیں پھر میں بتا دوں گا. آپ میں سے کوئی بھی، نصرت نساء، فردوس، راغب، میرا فاطمہ، بلال بھٹ، بتائیں کوئی. چلیے دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر کہ قبل، اگر آپ پڑھیں تخرج تو اس کا معنی ہے اس میں فاعل بننی چاہیے اس کو. قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل اس کے کہ تمہارے بدن نکل جائیں، تو فاعل بنائیں گے. اب خرج میں نکلنا اور ابدانکم فاعل، تمہارے بدن نکل جائے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں تو اب مفعول تو نہیں ہو سکتا. سر اگر اس کو ایسے لائیں گے تخرجا تو السلام وہ علیکم سر. مزید فی کے باب سے آتا ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اس سے نکالے جائے. سر میں تخرج کہاں پڑھوں؟ مزید فی کے باب سے آئے گا؟ ایک سیکنڈ، نصرت نساء تخرج کہاں مزید فی کے باب سے ہے؟ یہ خرج یخرج ثلاثی ہے تو خارجین. سر اس کا کیا ہے؟ قبل ان پڑھیں آپ، لکھا تو ہے نا تخرج خرج، تخرج، کیا پھر پڑھیں تو گے؟ تخرج، پھر تو سر تخرج ہوگا اگر ہم ثلاثی سے لائیں گے. خرج نہیں یخرج نہیں، سے ابدانکم کا سارا تخرج. مسئلہ پھنسا ہوا ہے. جی سر میں پڑھوں؟ جی للت پڑھیں سر آپ. نکل لیا جائے ایسا منع نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ مجھے نکل لگ رہا لیا ہے جائے. قبل ان تخرج منها ابدانکم ہے. کیا معنی کریں گے آپ؟ سر یہ باب افعال ہے. اخرج یخرج اخراج اس کا مجہول کا صیغہ ہے سر. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھیں گے قبل ان تخرج منها ابدانکم پڑھیں گے آپ. تو زبر کیوں دیں گے آپ ہمیں یہ بتائیں؟ ابدانکم میں زبر کیسے دے رہے ہیں آپ؟ سر مجھے لگ رہا ہے یہ اس کا دوسرا یہ ہے، یہ نائب فاعل نہیں ہے. تو پہلا نائب فاعل کہاں گیا اس کا؟ نکالا اچھا جائے، دو اس نائب، میں یہ پسند نہیں کون نکالے گا. نہیں دیکھیے اگر آپ کو پتہ چل جائے نکالے گا کون تو وہ فائل بن جاتا ہے، پھر وہ نائب فائل بننے کا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. پھر تو جیسے کہ آپ کہیں ضریبہ زید مارا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ مہتاب نے مارا تھا، تو مہتاب تو فائل ہے، پھر آپ کو کیوں مجہول لانے کی ضرورت پڑی وہاں پر؟ ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جسم، آپ کے اجسام یا بدن نکالے جائیں گے. تو اگر بدن نکالے جائیں گے تو بدن فائل بن جائے گا، لیکن اگر نکالنے والا پتہ چل جائے گا کون نکالنے والا ہے تو وہ فائل بن جائے گا. نائب فائل جو ہے ابدانکم بن جائے گا آپ کے کہنے پر کہ بدن نکالے جائیں گے. اچھی بات ہے، زید مارا گیا، زید نائب فائل ہے. لیکن اگر مارنے والا پتہ چل جائے آپ کو کہ مارا تھا کس بندے نے، تو اب وہ فائل بن جائے گا وہاں پر. سر یہاں معلوم نہیں ہے نا کون نکالے گا، اسی وجہ سے چلیے مجہول بنے گا. ٹھیک ہے، میرے بات سنیں تھوڑا سا. اگر آپ پڑھتے ہیں جی قبل ان تخرج منها ابدانکم تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے بدن نکلے. ٹھیک ہے، تخرج فعل اور ابدانکم فاعل ہے مضاف مضاف الیہ بن کر کے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل اس کے کہ اس سے تمہارے بدن کو نکالا جائے. اب نائب فاعل بن جائے گا تخرج منها ابدانکم. پر ابدانکم پڑھنے کا کوئی چانس مجھے نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ابدانکم پڑھنے میں اس کو مفعول بنائیں گے، فاعل کس کو بنائیں گے؟ تخرج میں فاعل بنے گا کون؟ فاعل تو ہے نہیں وہاں پر. سر جو آپ نے اوپر پڑھا تھا نا ممرکم، جی سر وہ اس میں مکان ہے یا اس میں مرہ ہے؟ مصدر، اسم المصدر ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس میں مکان ہے یار، مطلب گزرنے کی جگہ، قرار رہنے کی جگہ، ایسا کچھ کہہ رہا ہوں. سر مجھے بھی لگ رہا ہے مکان ہی ہے. ممرکم یہ سمجھ میں آیا ابدانکم والا معاملہ؟ ابدانکم سر پڑھنا مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی چانس نہیں ہے. سر ابھی مجھے کلیئر نہیں ہوا، مجھے لگ رہا ہے وہی ہے، تو جب آپ کو لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے. سر نہیں تو آپ ترجمہ کیا بتائیں ہونا نا ہے؟ ہمیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں تخرجہ پڑھیں اگر قبل ان تخرج منها ابدانکم، تو ابدانکم فاعل بنائیں گے ہم کہ تمہارے بدن نکلے دنیا سے. منہا کی ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اخرجوا من الدنیا قلوبکم، تو اپنے دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو قبل اس کے کہ تمہارا بدن دنیا سے نکل جائے. ہاں ضمیر کا مرجع دنیا ہے. ٹھیک ہے،
دوسری صورت ٹھیک یہ ہے ہے سر قبل ان تخرج منها ابدانکم کہ تم اپنے دلوں کو دنیا سے نکال لو قبل اس کے کہ تمہارے بدن نکالے جائیں دنیا سے تخرج پڑھیں اگر اخرج یخرج سے مجہول بنا کر قبل ان تخرج منها ابدانکم قبل اس کے کہ تمہارے بدن نکالے جائیں دنیا سے. ٹھیک ہے سر. آپ میں سے کوئی کچھ کہیں گے یہاں پر؟ فضا آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی جی ٹھیک ہے اچھی بات. آگے بڑھیں ہم لوگ تھوڑا سا. آپ میں سے جو نہ پڑھے ہو وہ پڑھیے خود سے مائک اوپن کر کے پڑھیے. جو ساتھی اب تک نہ پڑھے ہو مائک اوپن کر کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صاحب الخطبۃ البتراء صاحبها زیاد بن ابیۃ وقد خطبها حین قدم البصرۃ. منظور بھائی آپ شاید ہمارے ساتھ نئے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ رہنے دیں. ایک اور ساتھی اس کو پڑھیں. آپ نہ پڑھے ہو میں پڑھ رہا ہوں. من صاحب البتراء. آپ ایئر فون لگائیں کیا؟ اس میں یس سر. ایئر فون ہٹا دیجیے تو ایسے ہی پڑھیے نارمل سے. نہیں پڑھیں. صاحبها زياد بن أبيه وقد خطبها حين قدم البصرة. بہت اچھا. ایک اور ساتھی پڑھ کر ترجمہ کریں جو نہ اب تک نہ پڑھے ان لوگوں میں سے پڑھ کر ترجمہ کیجیے. کوشش کیجیے ہم لوگ بتائیں گے پریشان مت ہوئیے آپ کوشش تو کیجیے. صغیر احمد فردوس. ہیلو جی پڑھیں. ہیلو جی جی پڑھیں ترجمہ کریں آپ. اچھا. من صاحب الخطبہ البتراء صاحبها زياد بن أبيه وقد خطبها حين قدم البصرة. قدم جی ترجمہ البصرة. کریں. کون وہ شخص ہے جو کہ خطبہ بارات والا جو خطبہ دیے تھے صاحب ہوا وہ ہے زیاد بن ابی دوست زیاد بن بارات نہیں ہے یہ بارات نہیں ہے دوست بترا بترا. سوری سر. جی سر. بترا کا خطبہ کون دیا تھا؟ صاحب ہوا وہ زیاد بن ابی ہی وہ زیاد بن ابی تھے. وقد خطبها اور وہ خطبہ حین جبکہ بصرہ میں یعنی پریزنٹ تھے. قدم ٹھیک ہے بصرہ میں آئے تھے. ٹھیک ہے آپ خبیر الاسلام یہ بتائیں کہ آپ بصرہ پر کیا اعراب لگا دیں گے اور قدمہ کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر بصرتا دیں گے سر. غیر اور منصرف سر. قدمہ آپ نے دیکھا قدمہ آتا ہے یا قدیمہ آتا ہے آنے کے معنی میں؟ کوئی ساتھی بتایا تو کس باب سے یہ قدیمہ یا قدمہ یا قدمہ؟ سمیہ سے. حین قدم البصرۃ وہ بصرہ ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی بتائیں یہ خطبہ یہ کیا ہے؟ قدیم البصرہ. یہ بھی بتائیے آپ خطبہ کیا ہے یہ؟ خطب یخطب نصر ينصر. ہاں تقریر کرنے کے معنی میں. ٹھیک. فعل ماضی ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں. قد خطبہا اس نے سر خطبہ دیا. جی بصرہ میں تا کیوں زبر کیوں ہوا بصرہ تا؟ آپ ہی بتائیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ زبر نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے جیسے کہ کہ میں آپ سے بصرہ پوچھوں تو غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تو زبر نہیں آتی.
हाँ غیر غیر منصرف منصرف ہمیشہ فتح نہیں فتح آتی ہوتا ہے. جواب تو हाँ यहाँ गैर पर मुंसरिफ में मफूल हमेशा फतह होता है, लेकिन सर गैर मुंसरिफ में अलिफ लाम आता है क्या? ہاں بالکل آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ غیر منصرف کو منصرف بنانے کے دو قاعدے ہیں، یا تو تم اس پر الف لام داخل کر دو یا اس کو مضاف بنا دو، بن جائے گا وہ آسانی سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ غیر منصرف رہا ہی نہیں، الف لام داخل کرنے کے بعد وہ منصرف بن جاتا ہے. کہ قاعدہ نہ لکھے ہو تو لکھ لیجئے، غیر منصرف کو منصرف بنانے کے شاید دو قاعدے ہیں. ایک تو کہ الف لام داخل کر دو اس پہ چپ چاپ، اور دوسرا کہ اس کو مضاف بنا دو. جیسے کہ مساجد یہاں غیر پر منصرف معقول ہے، بن رہا ہے نا سر. ہاں یہاں تو مفعول بن رہا ہے. جیسے کہ مساجد غیر منصرف ہے نا، مساجد جواب منتہی الجموع اکیلے 200 پہ قائم مقام ہے، لیکن آپ اس کو کہہ دو مساجدکم تو اب وہ گیا کام سے. اب اس پر کچھ فی داخل کیجئے گا تب بھی غیر منصرف کام نہیں کرے گا، فی مساجدکم ہی کہنا پڑے گا. حالانکہ غیر منصرف کا اعراب اگر حروف جر داخل ہو تو حالت جری میں فتح ہے، جیسے کہ مررت بعمرا، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے فی مساجدکم. تجدیدی کیوں، فی مساجدی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے مضاف بنا دیا. تو غیر منصرف کو منصرف بنانے کے دو قاعدے ہیں، یا تو جیسے الف لام داخل کر دیا ان لوگوں نے یہاں، اچھا کیا، یا پھر ایک آپ اس کو کیا کر دو مضاف بنا دو. ٹھیک، لیکن یہاں والی بات جو ہے حین قدیم البصرۃ، قدیمہ فعل ہے، اب اس کو فاعل چاہیے، اس میں فاعل زیاد ابن ابی موجود ہے. اور اگر آپ بصرہ کو اگر فاعل بنا دیتے ہو تو مجھے یہ بتایا، فاعل کا معنی میں کئی بار بتایا، فاعل کا معنی ہونا یا کرنا. کیا بصرہ کے اندر آنے کی صلاحیت ہے، وہ فاعل بن جائے گا، وہ صلاحیت ہے اس کے اندر فاعل بننے کی، کہ کوئی آدمی بصرہ آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے آنے کی صلاحیت کسی انسان میں، بصرہ کے اندر صلاحیت نہیں آنے کی، تو بصرہ مفعول ہی بن سکتا ہے، وہ انسان فاعل بنے گا یہاں پر. سمجھ میں آیا آپ کو؟ شاید خبیر الاسلام تھے، سمجھ میں آیا آپ کو خبیر الاسلام بھائی؟ میں پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ. من صاحب الخطبۃ البترائی، خطبہ بترا کا مالک کون ہے، یعنی کس نے دیا؟ صاحبها زیاد بن ابیہ وقد خطبها حین قدم البصرۃ، اس کے کہنے والے سر زیاد بن ابی ہیں. جی جی سر خطبۃ البترا یہ کیا ہے، یعنی بترا؟ ہاں ابھی بتا دے رہے ہیں. اصل میں اس کو بترا اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی خطبہ بغیر مطلب کہ اللہ کے نام کے بغیر شروع کر دیا جائے، ایسے ہی بس ڈائریکٹ خطبہ شروع کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں خطبہ بترا، یعنی وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، دم بریدہ جسے کہتے بغیر ہیں آپ. تحمید، بغیر ہاں تحمید. بغیر تحمید کے اللہ کے نام، اللہ کے حمد کیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی آدمی شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں بترا. تو یہ خطبہ چونکہ اسے بترا کہیں گے، اور کوئی اگر مجلس ہوگی اس یعنی طرح کی بسم تو اللہ مجلس کی اکثر کہیں گے. جی جی سر، یعنی جو کہ جس میں یعنی بغیر بسم اللہ کے، یعنی اللہ کے نام لے و حمد کے علاوہ جو خطبہ شروع کرتا ہے اس کو بترا بولیں گے، ہے نا؟ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع وابتر، فهو اقطع وابتر. کل امر ذی بال، ہر ایسا عمل جو تھوڑا مطلب کہ محتم بشان جسے کہتے ہیں نا، جس کو اچھا عمل ہو، لم یبدأ بحمد اللہ، اور اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اقطع وابتر. یہ خود حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ جو ہے نا خطبہ بترا، یہ بندہ جیسے کھڑا ہوا تھا نا اسٹیج پر تو فوراً اس نے تقریر شروع کر دی بغیر الحمدللہ بسم اللہ کچھ پڑھے ہی، تو اس لیے اس کو خطبہ بترا کہتے ہیں. ٹھیک، اب منظور بھائی آپ دوبارہ پڑھیں تو اس کو صرف پڑھیں بس. شاید چلے گا منظور بھائی. سر یہی سر میں جی منظور بھائی پڑھیں آپ اس کو دوبارہ. اسی کو دوبارہ پڑھوں سر. من صاحب الخطبہ، جی جی پڑھیں آپ. من صاحب الخطبۃ البتراء صاحبها زیاد بن ابیہ وقد خطبها حین قدم البصرۃ. بصرتی کیوں زیر دیں گے آپ ہمیں بتائیں؟ زیر دینے کے کتنے قاعدے ہیں؟ سر وہ تو دو ہی ہے. کیا کیا؟
سر ایک مضاف الیہ تو اور دوسرا سر حروف جر داخل ہونے کے بعد. یہاں کچھ ہے نو سر. بصرہ مضاف الیہ بن رہا ہے. نو سر یہ بنے گا سر اس میں زبر ہی آئے گی سر. کیوں؟ سر یہ مفعول بنے گا سر یہاں پہ. ہاں بہت اچھا. تو آپ پڑھیں گے ہینا قدیم البصرہ تھا. ٹھیک. یس سر. ٹھیک. اور کنہیں کو کچھ پوچھنا ہے یہاں پر؟ جی خبیر بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ میں سے جو ساتھی نہ پڑھے ہوں اگلا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار الخطبة شهيرة تعرف بالخطبة البطراء فمن ألقاها ألقي هذه الخطبة زياد بن أبيه. ٹھیک ہے. آپ نے بن پڑھا ہے. جی جی آپ نے پڑھا ہے جہالت الجہلائی امیائی. تو آپ اسے یاد رکھیں گے. ٹھیک. پھر میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس. جہلاء. ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس. اور کوئی ساتھی جو اب تک نہ پڑھے ہوں پڑھیں. میں پڑھتا ہوں. جی پڑھیں. فإن الجهالة الجهلاء والزلالة الأمياء والغيء المعفي بأهله على النار الآخ خطبة شهيرة تعرف بالخطبة البطراء فمن ألقى هذه الخطبة زياد بن أبيه. کوئی اور ساتھی جو اب تک نہ پڑھے ہوں پڑھیں. آپ خود سے میک اوپن کیجئے پڑھیے. یس سر. جی میزان پڑھیں. سر میجان نہیں خبیر الاسلام سر. یعنی کہ اس سے پہلے جو میرا موبائل کا سر نیٹ ورک ہم دونوں ایک ساتھ کلاس کرتے ہیں سر یہاں پہ. دو اسٹوڈنٹ میجان ٹھیک ہے. ٹھیک الرحمان اور خبیر الاسلام. ٹھیک ہے. تو میزان بھائی کو پڑھنے کہیے. آپ تو پڑھے ہیں. جی پڑھیں. فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار نار الآخ خطبة شهيرة تعرف بالخطبة البطراء فمن ألقى هذه الخطبة زياد بن أبي هذه الخطبة. جی آپ ایک بار پڑھ دیجیے سر. اپنے میٹ ہو گیا یا ایسے میٹ ہو گیا؟ آپ کے مائک آف ہے. اچھا میرا میک آف تھا اتنا دیر سے. یا اللہ میں نام لے رہا ہوں سب کا. جی نصرت نساء آپ ترجمہ کریں اس کا.
فإن الجهالة الجهلاء سر یہاں پر مجھے مطلب میں کنفیوز ہو گئی یہاں پہ کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں۔ جو بس جاہلوں کی جہالت وزلالت الامیاء اور اندھوں کا مطلب زلال اندھیرا والغی الموفی بأہلہ علی النار سر اس کا کیا ہوگا؟ ایسی گمراہی جو اپنے ماننے والوں کو جہنم میں ڈھکیل دے لے جا کر کے۔ جہنم کی طرف لے جائے، ٹھیک۔ خطبۃ شہیرۃ مشہور خطبہ تعریف بالخطبۃ البتراء جس کو جانا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے خطبہ بترا سے یا خطبہ بترا کے نام سے۔ فمن القاہا تو اس خطبہ کو کس نے کہا؟ صحیح ہوگا یہاں پہ القاہا کا ترجمہ؟ جی 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 بند رکھو۔ القا هذه الخطبۃ تو اس خطبہ کو کہا ہے زیاد بن ابی زیاد بن ابی نے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ، میں ترجمہ بھی کروں گا پھر باقی بتائیں گے۔ فَإِنَّ الْجَهَالَةَ الْجَهَلَاءَ وَالضَّلَالَةَ الْعَمْيَاءَ وَالْغِيَّ الْمُوفِيَ بِأَهْلِهِ عَلَى النَّارِ الخ یہ نا الاخ کو پڑھ لیتے، یہ اصل میں ہے الی آخرہ، تو اس کو مخفف ہے الخ، ٹھیک، مطلب ان الجہالۃ الجہالہ حد درجہ کی جہالت، والضلالۃ العمیہ اور اندھی گمراہی یعنی حد درجہ کی گمراہی، والغی الموفیہ اور ایسی گمراہی الموفی باہلہ جو اپنے ماننے والوں کو الموفی لے جائے پہنچا دے کہاں پر؟ علی النار جہنم میں ڈھکیل دے۔ تو یہ خطبۃ شہیرۃ ایک مشہور خطبہ ہے، تعرف بالخطبۃ البتراء یہ جانا جاتا ہے خطبہ بترا کے نام سے۔ فمن القاہا تو یہ خطبہ یہ اسپیچ کس نے دیا تھا؟ القا ہذہ الخطبۃ اس خطبے کو دینے والا بندہ، تقریر کرنے والا بندہ کون ہے؟ زیاد بن ابی زیاد بن ابی ہے۔ ہاں میں تھوڑا پوچھوں ایک سیکنڈ، کسی ساتھ نے یہاں پر زیر لگایا تھا، بتائیں تو ذرا کیوں زیر لگا رہے تھے آپ لوگ؟ کیا لگا تھا؟ زیر لگانے کے کتنے قاعدے ہیں آپ کے پاس؟ جنہوں نے پیش لگا وہ بھی بتائیں کیوں لگانا چاہتے ہیں آپ پیش؟ میں اس کو خبر پڑھ کر اس لیے اچھا، مطلب آپ ان الجہالت کو ان کا اسم بنا رہے تھے، الجہالہ کو خبر بنا رہے تھے، ایسا کر رہے تھے آپ؟ اچھا، جنہوں نے زیر پڑھا تھا وہ بتائیں۔ نہیں بتائیں گے؟ دیکھیے زیر پڑھنے کا آپ کے پاس دو ہی قاعدے تھے، ٹھیک، اسی کو خیال رکھیں آپ۔ زیر پڑھنے سے پہلے سوچیں یا اس سے پہلے مضاف آ رہا ہو، دیکھیے الف لام آئے تو مضاف تو ہو نہیں سکتا، حرف جر بھی نہیں، تو زیر تو کسی قیمت پر نہ دیں آپ۔ ان کا ٹھیک ہے ایک کہ وہ رفع دے رہے تھے، لیکن بہرحال الجہالۃ الجہالہ اور ضلالۃ العمیہ ایک ہی چل رہا ہے، یہ سب موصوف صفت بنتے ہوئے۔ الغی الموفی باہلہ علی النار، وہ اخیر میں شاید کہ یہ بندہ جو ہے نا خبر بتائے گا، فإن الجہالۃ سے یہ جو ہے اس کا اسم لے لاتا جا رہا ہے، لیکن خبر جو آخر میں اس کی تقریر مل جائے گی ہم لوگ کو، یہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ اور جی اسماعیل بِأَهْلِهِ کیا کہہ عَلَى رہے ہیں؟ النار ایک خبر نہیں ہوگا؟ نہیں ابھی یہ ایک بات کہہ رہا ہے یہاں سے، ابھی یہ تقریر شروع کیا ہے کہ جو آدمی حد درجہ جاہل ہو، حد درجہ گمراہ ہو، اور یہ کرتا ہو یہ کرتا ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ، سمجھے نہیں؟ وہ پھر کچھ وہ کرے گا اس کے ساتھ، مطلب کہ اس کو سزا وزا کچھ دیتا ہوگا وہ، تو شاید خبر ہو آخر میں۔ ابھی اس میں نہیں ہے ابھی خبر۔ ہاں شاید یہ پورا خطبہ مل جائے گا آپ کو، نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا۔ اور یہاں پہ پڑھا کسی نے تعریف، بتایا تھا کیوں تعریف پڑھ رہے تھے آپ؟ کون بنے گا اس کا فاعل اگر تعریف پڑھیں گے تو؟ خطبہ بترا کو آپ فاعل بنائیں گے، خطبہ بترا کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ جاننا کیا بولتے ہیں، جاننا تو انسان کی یہ ہو سکتی ہے نا صفت، خطبہ بترا کے اندر جاننے پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو فاعل نہ بنایا آپ، البتہ نائب فاعل بنا دیں۔ تو عرف بالخطبۃ البتراء وہ جانا جاتا ہے کس سے؟ خطبہ بترا سے۔ کوئی ساتھی کچھ پوچھیں گے یہاں پر، کہیں کنہیں کو بھی کوئی بات یہاں پر نہ پتا ہو، یا ایسا کیوں ہے یا ایسا کیوں ہے؟
صغیر سر جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے سر اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ہاں اس کے پہچاننے کے لیے نا تھوڑا سا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ ایک لفظ یہ والا یاد کیجیے غلام زیدن والا. ٹھیک, جی سر. غلام زیدن یہ یاد کر لیجیے آپ. اب جب بھی آئے نا تو اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں, زید کا غلام, ایسا کوئی ترجمہ بن رہا ہوگا اگر تو مضاف مضاف الیہ کا معاملہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک, جی سر. کئی مضاف بڑھا سکتے ہیں, جیسے کہ غلام زیدن تو آپ کہیں کتاب غلام زیدن, زید کے غلام کی کتاب, ہے نا, یس اس طرح سے. وہ مضاف مضاف الیہ کا جب بھی کہیں پر آئے تو اس کا یہی کام کریں کہ کر کے دیکھیں تھوڑا ترجمہ کہ مضاف مضاف الیہ کام بنتا ہے نہیں بنتا. بن جائے گا تو جی بس آپ کے لیے کام. اسی طرح انا انا کے بارے میں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہو کہ انا کیا کرتا ہے اپنے اس میں کو, کانا کیا کرتا ہے اپنے اس میں خبر کو, تو قرآن کی ایک ایک آیت نا یاد کر لیجیے جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے. جیسے ان کے بارے میں ایک آیت ہے ان اللہ علیم, آپ اسی کو اتنا اچھا یاد کر لیجیے کہ ان اللہ علیم, کبھی بھی ان آئے تو فٹاک سے یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے. کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو, تو کان اللہ علیمن, ایسا کچھ یاد کر لیں آپ, کان اللہ علیمن حکیمہ. اچھا کان اللہ یعنی اللہ اپنے اللہ کو اسم رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. معلم مشابہ ایسا کیا کرتا ہے, اس کی ایک مثال یاد کر لیں. لا نفی جنس کیا کرتا ہے, لا غلام فی الدار. اس طرح کی ایک آدھ مثال یاد کر لیں تو پورا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پڑھنا چاہیں گے یا آپ لوگ جانا چاہیں گے؟ جی عبد السلام القیوم پڑھیں علیکم. آپ. جی وعلیکم نہیں یہ السلام. اصل میں میرا ایک سوال تھا اوپر کے اس میں, فَإِنَّ الْجَهَالَةَ الْجُهَلَاء جو ہے تو اس جی کی خبر ہم کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ پورا خطبہ میں کل لے کر کے آتا ہوں. ٹھیک, میں دیکھتا ہوں نیٹ پہ, جی جی وہ اچھی بات. وہاں پر وہ خبر یہ بتا دے گا. مجھے لگتا ہے یہ اصل میں شاید یہ کہہ رہا ہے نا کہ جہالت الجہالہ وزراعت العامیہ یہ سب چیزیں پتہ نہیں کہاں کچھ کرتی ہیں. وہ ان کو پھر کہتا ہے اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے, اگر تمہارے حق میں سیدھے بن جاؤ گے تو ہم بھی سیدھے بن جائیں گے, ایسا کچھ کہتا ہے. حسن زیات میں ہے یہ, لیکن میرے پاس حسن زیات کتاب ہی نہیں ہے. یہ خطبہ جی انہوں نے جی ذکر کیا. ٹھیک ہے اچھی عبد بات. القیوم, آپ اگلا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن. من القائل فمن اغرق کرمن اغرقناہ ومن احرق بس ایک پڑھ قوما لیتے ہیں چلتے. احرقناہ ومن نقب قلبا نقبنا عن قلبه ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. القائل هو الخطيب الشهير زياد بن أبيه. بہت اچھا, ماشاء اللہ. آپ ترجمہ بھی کر دیں اس کا. من القائل کون کہنے والا ہے, فمن اغرق قوما اغرقناہ جس نے قوم کو ڈبا دیا. قرمن, یہ قرمن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قرمن نہیں, یہ قومن ہے, قومن غلط قومن لکھے ہیں ہے. یہاں پر. اچھا, فمن اغرق قوما کس نے قوم کو ڈبا دیا, اغرقناہ ہم نے اس کو ڈبا دیا. ومن احرق قوما کس نے قوم کو جلا دیا, احرقناہ ہم نے اس کو جلا دیا. ومن کس نقب نے, جس نے قلبا کریں گے, جس نے جی. ومن نقب قلبا نقب سوراخ کرنے کے بعد. سوراخ, اچھا اس نے دل میں سوراخ کر دیا. نقبنا عن قلبہ ہم نے اس کے دل میں سوراخ کر دیا. ومن نبش قبرا, نبشا دفن کرنا ہے, نہیں کھودنا, قبر کھودے گا. کھود. ومن نبش قبرا جس نے قبر کھودی. دفناہ فیہ حیا ہم نے اس کو اس میں زندہ دفن کر دیا. القائل اس کا کہنے والا هو الخطیب الشہیر و مشہور خطیب زیاد بن ابی ہی ہے. بہت اچھا, ماشاء اللہ. انہوں نے بہت اچھا پڑھا. آپ میں سے کسی کو اس میں کچھ سوال, ٹائم بھی ہو گیا ہے, بتائیں اگر کسی کچھ کرنا ہو تو. کوئی ترجمہ, کوئی لفظ نہ پتہ ہو آپ کو. آپ ایک بار پڑھ کیجیے سر, ترجمہ پھر سے کیجیے ایک بار تھوڑا سا پورا. آپ ہی کریں میزان, آپ کوشش کریں, پڑھیں آپ. اغرق مانے پتا ہوگا آپ کو, ڈبا دینا, تو آپ کیجیے. فمن اغرق قوما جس نے کسی قوم کو ڈبایا تو ہم اس کو ڈبا دیں گے. جی فمن اغرق قوما کون قوم کو ڈبایا. نہیں یہاں وہ والا من شرطیہ والا, جیسے کہ آپ کہتے ہیں من تفعل افعل, من تضرب, یہ اس طرح شرط سے. جواب شرط ہے سر. ہاں شرط الجزا,
جس نے کسی قوم کو ڈبایا ہم اس کو ڈبا دیں گے. ڈبا دیں گے. جی جی. اس نے جس نے قوم کو ڈبایا اغرقناہ ہم اس قوم کو ڈبا دیں گے. ومن احرق قومن جس نے اور جلایا جس نے قوم کو جلایا احرقناہ ہم اس قوم کو جلائیں گے. ومن نقب قلبا جس نے قلب کو نقب مانا سر سوراخ کرنا کا معنی اردو میں کہیں گے ہم لوگ کہ دل شکنی ایسا کہہ سکتے ہیں. ویسے اور کچھ کہیں مطلب فطور ڈالنا دل میں. اگر کسی کا بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے دل کو بگاڑ دیں گے, سوراخ کر دیں گے. بگاڑ دیں گے. ان قلبہ اپنے دل سے مطلب نقبنا عن قلبہ ہم اس کے دل سے اس کو اکھاڑ دیں گے, سوراخ کر دیں گے, مطلب یہ. اچھا. ومن نبش قبرن جس نے قبر کو کھودا فمن دفنہ فیہ حیاتن اس میں زندہ اس کو حیّن اس میں زندہ ہم اس کو دفن کر دیں گے. بہت اچھا. آپ میں سے کوئی کچھ کہیں گے یہاں پر؟ ترجمہ میں تھوڑا سا مطلب ادھر ادھر کر دیا کہ فمن اغرق قومن جس نے قوم کو ڈبائے گا, اغرقنا ہم اس کو ڈبائیں گے. تو دوبارہ اس کو ہم یوز کیا ترجمہ میں کہ جس نے قوم کو ڈبائے گا ہم نے اس قوم کو ڈبا دیں گے. دوبارہ یہ قوم نہیں ہوگا نا کہ جس نے قوم کو ڈبا دیا. ہاں اس شخص کو ہم ڈبا دیں گے, جس نے جلایا ہم اس کو جلا دیں گے. جی جی. اور کوئی کچھ کہیں گے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ ساتھی بہت اچھے ہیں, تو ان لوگوں کو حسن زیات وغیرہ, شوق ضیف وغیرہ وہ سب پڑھنی چاہیے. ویسے آپ آئیں, ہمیں کوئی یہ نہیں ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. آپ لوگ آتے تو ہمیں بتا دیتے ہیں, اور پارٹیسپیٹ کرنے کی سب لوگ کوشش کریں. دیکھیے یہی فائدہ ہوگا ہمیں, یہاں کر لیں گے تو آگے بھی راستہ آسان ہے ہمارے لیے. لیکن اگر یہاں ہم لوگ جھجک جائیں گے, نہیں کریں گے, تو معاملہ یہ ہے. یہ کلاس انہی کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ میں کھیل چکا ہوں اس چیز السلام کو انگلش میں. علیکم کے بارے میں بتائیں. سر. جو کل آپ نے پڑھایا تھا نا وہ صدر کیا, تو وہ اس میں کیا ترکیب بنے گی اس کی؟ رد العجز علی الصدر. جی سر. کیا ترکیب بنے گی مطلب؟ سر اس میں بھی ہے نا اغرق ایسے کر کے دو. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں آپ اتنا دور سے. اغرقنا ہو, ہاں تو یہ مقرر تو نہیں, البتہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ملحق نہیں جی, متجانسین, کیونکہ دونوں ایک ہی اس سے ماخوذ ہیں. یعنی کہ دونوں کا مشتق ایک ہے. متجانسین ہوگا شاید. اغرق مقرر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اغرقا اور اغرقنا ہو گیا. اگر یہ بھی اغرقا دونوں جگہ ہوتا تو یہ مقرر ہو جاتا ہے. رد العجز علی الصدر میں مشتق ہو جائے گا. یہ دونوں ایک ہی سے, جیسے سر کہ ایک فعل ماضی ایک مطلب غائب کے لیے ہے اور ایک متکلم کا ہے. اغرقنا ہو یہ متکلم کا ہے اور اغرقا ایک غائب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دونوں ہی مطلب مادہ الگ ہے. الگ ہو گئے نا. مادہ ایک ہے تو اسی کو انہوں نے کہا تھا مشتق. جیسے انہوں نے مثال دیا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو استغفار اور غفار دونوں کا مشتق ایک مادہ ایک ہے. غفرا اور غفارا جی دونوں ایک ہے, تو اسی کو اس نے مشتق کہا تھا. اور واللہ احق ان تخشانی, کیا تھا وہ, آپ ان سے ڈرتے ہیں. واللہ احق ان تخشا, اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار آپ اس سے ڈرے. تو تخشا جو ہے 2 مرتبہ آیا تھا, تو اس میں اس نے کہا تھا مقرر ہے وہ رد العجز علی الصدر میں. اور کوئی کچھ کہیں گے؟ یہ رد العجز علی الصدر کی شاید وہاں پر اپلوڈ ہے, وہ یوٹیوب پر شاید آج وہ کر دیا جائے گا اس کا کام, تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. علم البدیع کا کلاس میں ہی لیا تھا, تو وہ ہو گیا ہم لوگوں کے علم البدیع. اور کوئی ساتھی آپ میں سے؟ سر آپ کا کوئی دوسرا چینل ہے کیا؟
हाँ हमारा एक चैनल है अल हिरा के नाम माहदु हिरा के नाम से, हिरा इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं उसको अभी हम मतलब मैं उसमें चीज़ें अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं अलहुदा पे काम कर रहा हूँ अभी, उसमें मैं पहले इंडिविजुअली काम करूँगा जी। पहले अपलोड किया था उसमें वीडियो। हाँ 3 यूनिट तक तकरीबन अपलोड है, तीसरे यूनिट का थोड़ा सा बचा हुआ बस करूँगा मैं शायद हमने इंशाल्लाह। थोड़ा देखा तो इसलिए वो नाम भूल गया था चैनल का, तो इसलिए। जी ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके।